عام عوام پر مہنگائی کی ڈبل مار، مسلسل تیسرے روز بڑھے پیٹرول ڈیزل کے دام۔ آج پیٹرول 25 پیسے تو ڈیزل 30 پیسے ہوا مہنگا۔ کچھ شہروں میں 110 روپے فی لیٹر تک پہنچی پیٹرول کی قیمت۔ دہلی میں سی این جی پی این جی کے داموں میں بھی 2 روپے کا اضافہ۔ کمرشل ایل پی جی سلنڈر کی قیمتوں میں بھی 43 روپے کا اضافہ۔ آسام میں ہوئے تشدد پر خلیجی ممالک میں بھی رد عمل۔ سرکردہ افراد نے کی شدید مذمت، عمان کے مفتی اعظم کی شدید تنقید، کہا دنیا بھر کے ممالک کو اس معاملے میں بلند کرنی ہوگی آواز۔ آسام کے وزیر اعلیٰ کے بیانات پر بھی کی گئی تنقید۔ کویت کے قومی اسمبلی میں بھی قرارداد منظور۔ ہندوستانی سفیر کو دینی پڑی صفائی، کہا فیک نیوز کے جھانسے میں نہ آئے عوام۔ مسلمانوں کے خلاف مظالم کی رپورٹنگ بھی نئے ہندوستان میں بن گیا بڑا جرم۔ کیرل کے صحافی صدیق کپن کو غیر قانونی طور پر حراست میں رکھنے کے لیے اب یو پی پولیس کی عجیب و غریب دلیل، کہا ایک ذمہ دار صحافی کی طرح کام نہیں کر رہے تھے کپن، صرف مسلمانوں کو مظلوم بنا کر پیش کر مشتعل کرنے اور نکسلیوں کی حمایت کرنے کا بھی حلف نامے میں لگایا الزام۔ ہاتھرس معاملے کی رپورٹنگ کے لیے جانے کے دوران کپن کو ساتھیوں سمیت کیا گیا تھا گرفتار۔ یو پی پولیس کے حلف نامے پر کیرل یونین آف ورکنگ جرنلسٹ کا شدید رد عمل، کہا یو پی پولیس کا طرز عمل صحافت کو جرم قرار دینے کے مترادف۔ اظہار رائے کی آزادی پر قدغن لگانے کا یو پی سرکار پر لگایا الزام۔ ممبئی میں عبادت گاہیں کھولنے کے لیے نئے رہنما خطوط جاری، 50% گنجائش کے ساتھ عبادتیں کھولنے کی ملی اجازت۔ کانگریس میں شامل ہونے والے سابق جے این یو لیڈر کنہیا کمار نے بی جے پی کو بنایا ہدف تنقید۔ بولے اگر میں بی جے پی کے لیے ٹکڑے ٹکڑے گینگ ہوں تو بی جے پی کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہی لوں گا دم۔ کانگریس کو صرف سیاسی پارٹی نہیں بلکہ جدید ہندوستان کی سوچ قرار دیا۔ کانپور میں مسجد کی زمین پر ناجائز قبضے کے بعد شیولنگ نصب کرنے کا معاملہ، وقف بورڈ کی جانب سے ناجائز قبضہ ہٹوانے اور اینٹی زمین مافیا ایکٹ کے تحت کارروائی کرنے کی ہدایت کے باوجود بھی کوئی کارروائی نہیں۔ جمعیت علماء کانپور نے پولیس اور انتظامیہ کی سرد مہری کو لے کر سخت افسوس کا کیا اظہار۔ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانے کی بھی کہی بات۔ مودی کے دور اقتدار میں ایشیا کے دوسرے سب سے امیر ترین شخص بنے گوتم اڈانی۔ صرف پچھلے 1 سال میں دولت 4 گنا بڑھ کر 5 لاکھ کروڑ سے ہو گئی تجاوز۔ اپوزیشن بھی مسلسل صرف اپنے کاروباری دوستوں کو فائدہ پہنچانے کا مودی سرکار پر لگاتی آ رہی ہے الزام۔ جی ایس ٹی کلیکشن نے توڑا پچھلے سال کا ریکارڈ۔ ستمبر مہینے میں 1 لاکھ کروڑ سے زیادہ کا کلیکشن۔ پچھلے سال کے مقابلے میں جی ایس ٹی کلیکشن میں 23% کا اضافہ۔ کسانوں کو جنتر منتر پر احتجاج کی اجازت دینے سے سپریم کورٹ کا انکار۔ لیڈران پر عدالت نے شدید برہمی کا کیا اظہار، کہا آپ نے شہر کا گلا گھونٹ کر رکھا ہے اور اب شہر کے اندر داخل ہونے کی مانگ رہے ہیں اجازت۔ ہریانہ کے جھجر میں زرعی قوانین کے خلاف احتجاج کر رہے کسانوں نے نائب وزیر اعلیٰ کو دکھائے سیاہ پرچم۔ دشن چوٹالہ کی تقریب گاہ تک مارچ نکال رہے کسانوں کو منتشر کرنے کے لیے پولیس نے واٹر کینن کا کیا استعمال۔ اب جموں کشمیر میں بھی سنگھ کی شاخائیں کھولنے کی تیاریوں میں RSS۔ موہن بھاگوت نے کہا لوگوں میں حب الوطنی پیدا کرنے کے لیے سنگھ کی شاخائیں کھولنے پر دیا جائے زور۔ اداکارہ کنگنا رناوت کو آخرکار مودی حکومت کی چاپلوسی کرنے کا ملا صلہ۔ یو پی حکومت کے ایک ریاست ایک پروڈکٹ اسکیم کی بنائی گئی برانڈ امبیسڈر وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے بھی کی ملاقات۔ اتر پردیش کے کیرانہ میں غیر قانونی طور پر چل رہی پٹاخہ فیکٹری میں لگی آگ، 4 افراد کے اڑے چیتڑے، کئی زخمیوں کی حالت نازک۔ دھماکے سے فیکٹری پوری طرح برباد۔ دھان خرید میں تاخیر پر ہریانہ سرکار پر برہم کسان تنظیمیں۔ آج سے ہریانہ سرکار کے ایک وزیر کے گھر کا گھیراؤ کریں گے کسان۔ کسانوں کا الزام تاخیر کی وجہ سے کسانوں کی تیار فصلیں ہو رہی ہیں برباد۔ بنگال بی جے پی میں بھگدڑ جاری، مزید ایک اور بی جے پی رکن اسمبلی کا استعفیٰ۔ ٹی ایم سی لیڈر سوگت رائے نے لی چھٹکی، بولے قطار میں لگے ہیں مزید بی جے پی رہنما۔ اسمبلی انتخابات کے نتیجے برآمد ہونے کے بعد بی جے پی چھوڑنے والے 5ویں رکن اسمبلی بنے کیلانی۔ کورونا وبا کے بعد پہلی بار خانہ کعبہ کے بیرونی صحن میں نماز ادائیگی کی اجازت۔ سعودی عرب کی وزارت حج نے عمرہ زائرین کی یومیہ تعداد 60,000 سے بڑھا کر 1 لاکھ کرنے کا بھی کیا اعلان۔ ویکسین کا کورس مکمل کرنے والے 70 برس سے زائد عمر والوں کو بھی عمرے کی اجازت۔ ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل فکر و خبر ٹی وی کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ مزید خبروں کے لیے وزٹ کریں فکروخبر.com۔